بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج کافی لمبے عرصے کے بعد ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، اور چلے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس موضوع پر ہے۔ آج کی ویڈیو جی او لیول اردو میں 3247 میں ایک سوال ہوتا ہے، اندیکھا اقتباس، اور یہ مشکل تو نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ کافی ٹیکنیکل سوال ہے، تو اس لیے یہ ویڈیو میں نے اسی حوالے سے بنائی ہے۔ تو ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم نصاب کا مختصر سا خاکہ دیکھیں 3247 کا، تو اس میں پیپر 1 ہے اور پیپر 2 ہے، اور پیپر 1 میں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا پیپر ہے، اور پیپر اس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ریڈنگ کا اور ایک رائٹنگ کا۔ اور ریڈنگ جو ہوتی ہے یہ خاص طور پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نان لٹریری اور ان سین ٹیکسٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اور رائٹنگ جو ہے وہ ایک مضمون ہوتا ہے، دلیل، بحث، اور اس حوالے سے، اور 25 نمبر کے سوال ہوتا ہے۔ پیپر 2 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیپر 2 میں ہمیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 اور 3 تین حصے اس کے نظر آتے ہیں، اور پارٹ 1 جو ہے اس میں ہے لٹریری اینڈ ان سین ٹیکسٹ۔ یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور اس کے بعد باقی 2 حصے ہیں، تو یہ پارٹ 1 کو 20 نمبر ہیں اور باقیوں کے 30 نمبر ہیں۔ تو باقیوں کے یعنی پارٹ 3 اور پارٹ 2 جو ہے اس کے 15 نمبر ہیں، تو 30 نمبر اس کے بنتے ہیں۔ تو ہمارا جو اس وقت فوکس ہے وہ حصہ اول یعنی پارٹ 1 پر ہے، جو اس میں ہے لٹریری اینڈ ان سین ٹیکسٹ۔ اندیکھا اقتباس جو ہے، جسے ہم لٹریری یعنی ادبی اقتباس کہنا چاہیے، عام اقتباس نہیں ہے، یہ ادبی فکشنل اقتباس ہے، فکشن سے لیا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر اس میں جو طلبہ کو نظم و نثر سے ایک اقتباس پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، ایک اقتباس ہوتا ہے، بنیادی بات ہوئی ایک اقتباس، اور پھر اس اقتباس سے متعلق ایک سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ گویا کہ دوسری بات جو اہم ترین ہے وہ اقتباس سے متعلق سوال ہے۔ اس سوال کے ذریعے اس اقتباس سے متعلق بچے کی ناقدانہ سوچ اور مصنف کے اسلوب کے حوالے سے علم اور سمجھ کی جانچ ہوتی ہے۔ یہ آپ کی تیسری بات ہو گئی، یعنی تنقیدی سوچ ہونی چاہیے بچے کے اندر، یہ بہت ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس میں بات ہے وہ ہے مصنف کا اسلوب یا انداز بیان، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اور اگلی جو چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سوال میں ایسے پرومپٹس یا اشارات دے دیے جاتے ہیں جو سوال کا جواب لکھتے ہوئے طلبہ کے سامنے رہنے چاہیے۔ یہ اگلی بہت اہم بات ہے، پرومپٹس یہ ہوتے ہیں اور اشارات یہ ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے مطابق آپ لیں اور ان سے مدد لیں۔ یہ نیچے جو میں نے لکھا ہے یہی چیز انگریزی میں لکھی ہے، اور اسے انگریزی میں یہ لیا گیا ہے سلیبس کے اندر سے، کہ 1
passage based question. Candidates read an extract from poetry or prose. ब्रैकेट में उन्होंने ख़ास तौर पर मेंशन कर दिया है फ्रॉम पोइट्री और प्रोज. ये बड़ी ध्यान वाली बात है. या पोइट्री से होगा या प्रोज से होगा. कोई फीचर, कोई आर्टिकल या नॉन फिक्शनल कोई चीज़ नहीं होगी. विच दे हैव नॉट सीन बिफोर. ये जो पैसेज होगा ये उन्होंने पहले नहीं देखा होगा, यानी किताब में से नहीं होगा, सिलेबस में से नहीं नज़र आएगा आपको. एंड देन आंसर अ क्वेश्चन, और फिर उसके एक सवाल का जवाब होगा. विच टेस्ट क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्स टू द वे इन विच द राइटर अचीव्स इफेक्ट्स. ये मैं बात ऊपर कर चुका हूँ. नाक़िदाना सोच और मुसन्निफ का जो उसलूब है वो text and response to the way in which the writer achieves effects. The question will include prompts which will suggest aspects that candidates may consider in their answer. ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि सवाल के prompts ऐसे दिए जाएंगे कि जिनको जवाब देते हुए सामने रखना है. अब जो अगली बात है वो ये है कि इस सवाल को करने से पहले बच्चे के पास क्या मालूमात होनी चाहिए, बच्चे के पास क्या महारत होनी चाहिए. पहली महारत जो है या इल्म भी है वो ये कि अदब बारे का इल्म. उसको पता होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट है, ये इबारत है, ये अदब बारा है, ये मज़ाहिया है, ये संजीदा है, ये तंज़िया है, इसमें क्या मैसेज दिया गया है. तो अदब बारे के हवाले से जो भी ज़रूरी बातें होती हैं वो उसको पता होनी चाहिए. क्या कहना चाह रहा है मुसन्निफ या शायर. फिर मुसन्निफ के उसलूब का इल्म, फिर इसमें मुसन्निफ के उसलूब का इल्म भी होना चाहिए. ये हम बहुत तफसील से इस वीडियो में देखेंगे और मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए, क्योंकि उसलूब में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो बहुत अहम चीज़ है और वो मैंने बहुत तफसील से इसमें बयान की है. उसके बाद अगली जो चीज़ है वो अबलाग है, यानी इजहार है. इजहार का मतलब ये है कि बच्चे की ज़बान कैसी है, उसने किन किन बातों का ध्यान रखना है. अच्छा, इसमें दो किस्म के असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं. एक तो राइटिंग के ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि राइटिंग एक पूरे पेपर में जो बच्चे से लिखत में उसके क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है या क्या तवक्को की जाती है या किस चीज़ को जांचा जाएगा. और वो अगर हम राइटिंग का पहला नंबर देखें ऑब्जेक्टिव, तो उसमें वो कहते हैं कि प्रेजेंट रेलिवेंट फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड ओपिनियन इन एन इंगेज मैनर एंड यूजिंग एप्रोप्रिएट डिटेल. बच्चा जो है इस काबिल होना चाहिए कि वो रेलिवेंट फैक्ट्स को पहचान सके, वो हक़ाइक़ को जान सके, वो तसव्वुरात, वो राय और उसकी समझ रख सके और उसको बयान कर सके. ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं. आर्टिकुलेट रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस व्हाट इज़ थॉट, फेल्ट एंड इमेजिन्ड. ख़यालात क्या हैं, एहसासात क्या हैं, इमेजिनेशन क्या है, तख़य्युलात क्या हैं, इनकी उसे समझ होनी चाहिए और वो उसे बयान भी कर सके और इजहार भी कर सके. शो अ सेंस ऑफ ऑडियंस एंड एन अवेयरनेस ऑफ एप्रोप्रिएट रजिस्टर स्टाइल. और जो मांगा गया है, जिसको जांचा जाना है, वो स्टाइल यानी तर्ज तहरीर, अंदाज से बयान, ज़बान
اس سے اس کی واقفیت ہونی چاہیے اور اس کو وہ ظاہر بھی کرے. آرڈر، ڈیولپ اینڈ لنک فیکٹس، آئیڈیاز، opinion اینڈ آرگومنٹ. یہ اوپر بھی بات ہوئی ہے، اسی بات کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے کہ وہ جو خیالات ہیں، رائے ہے، تصورات ہیں اور دلائل ہے، ان کی سمجھ ہونی چاہیے اور وہ اس کو صحیح طریقے سے بیان بھی کر سکے اور ڈیولپ کر سکے اور حقائق کے ساتھ اس کا لنک بھی بنا سکے. ایکسرسائز کنٹرول آف اے رینج آف اپروپریٹ گرامیٹیکل اسٹرکچر. گرامر کے اسٹرکچر صحیح طریقے سے اس کو دھیان دے، بتا سکے، بیان کر سکے، لکھ سکے، سامنے لے کر آئے. انڈرسٹینڈ اینڈ accurately imply a range of appropriate vocabulary. یہ بڑی اہم چیز ہے. لفاظی بہت اچھی جو ہے appropriate، ضروری، موضوع ترین، اس کو وہ بیان کرے. اچھا، اس کے بعد جو اب یہ تو ایک براڈر ایک آبجیکٹیو ہیں رائٹنگ کے پورے پیپر کے اس کے، لیکن جو خاص اس سوال کے متعلق، ٹیکسٹ کے متعلق جو بات کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیمونسٹریٹ فرسٹ ہینڈ نالج آف دا کانٹینٹ اینڈ لٹریری ٹیکسٹ. ٹیکسٹ کے بارے میں جو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج ہے وہ بیان ہونا چاہیے، یعنی اس کے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، کیا نالج دیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے. Understand the literal meanings of text and the context of these meanings. اچھا، literal meaning کا مطلب ہوتا ہے ظاہری مطلب. ظاہری مطلب اس کے کیا ہے، اور within the context یعنی اس کے محل وقوع کے اندر اس کا جو مطلب ہے وہ کیا بنتا ہے اس ٹیکسٹ کا. Understand literary text beyond their literal meanings in terms of issues and attitude they raise. اچھا، رائٹرز نے جو بھی بیان کیا ہے اس میں ایک رائٹر کا، چاہے وہ شاعر ہو یا مصنف ہو، ایک ظاہری بات وہ بیان کرتا ہے اور ایک چھپی ہوئی بات ہوتی ہے. تو لٹرل میننگ جو اس کے ہیں، جو ظاہری اس کے معنی ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکے اور پہچان سکے. یا یہ ہم کہیں کہ کیا بچہ وہ جانچا جائے گا اس بات کہ کیا وہ سمجھتا ہے اس بات کو یا نہیں ہے. Recognize and appropriate ways in which writers use language to create their facts, true effects of narration, description, characterization, and literary structure. Literature سے literary structure بنتا ہے. تو جو رائٹر کا جو انداز ہے زبان کا، اور اس نے جس انداز میں اس کو بتایا، یعنی اسلوب، یہاں یہ جو ہے اصل میں اسلوب سے متعلق ہے. اس کو کس طرح سے اس نے بیان کیا ہے، اس کو کس طرح سے اس کی فیچرز، اس کی کیریکٹرائزیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس کے کردار سامنے آئے ہیں، اور اس نے زبان کا ظاہری جو حیت ہے وہ کیا ہے، اس کی، اس پیسج کی حیت کیا ہے. Communicate an appropriate and informed response to what is read. جو بھی اس نے بچے نے پڑھا ہے اس کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی اہلیت کا حامل ہونا چاہیے. اب اس سوال کی نوعیت کیا ہے، تو اگر میں خلاصہ بیان کروں اس کا، تو اس میں جو چند باتیں یہ اس کا لب لباب ہیں. تنقیدی نقطہ نگاہ کے اظہار کے ساتھ ساتھ متن میں چھپے معنی اور مفہوم و مضمرات کی مکمل سمجھ. چھپے ہوئے معنی، مفہوم، مضمرات ہوتا ہے امپلیکیشنز، اندر جو چھپے ہوئے اس کے معنی ہیں، اس سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. مصنف کی اسلوب کے حوالے سے تفصیل سے جواب دے سکے، متن کی مناسبت سے ضروری حوالہ جات بھی متن سے اخذ کر سکے. یہ بھی
اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سوال کا جواب دے گا تو اس میں اس نے حوالہ بھی دینا ہے، اور وہ متن کے اندر سے یہ اس کی اہلیت ہونی چاہیے اس کے اندر۔ کیسے جانچا جاتا ہے یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ایک اندیکھا ادبی اقتباس دیا جاتا ہے، اشارات دیے جاتے ہیں، ایک سوال کا جواب لکھنا ہوتا ہے، اور 300 سے 350 الفاظ ہوتے ہیں۔ کیوں جانچا جاتا ہے؟ اس لیے جانچا جاتا ہے کہ بچے کے بارے میں اندازہ ہو سکے کہ وہ متن کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا، اور اس کے سوالات کے ذریعے سے وہ فہم کا اظہار کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، تاکہ اندازہ ہو کہ ادبی متن پر اپنی سمجھ کا اظہار اپنے الفاظ میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو پرچے کا کل وقت 2 گھنٹے ہے، اور اندیکھا اقتباس جو ہے یہ چونکہ ایک مشکل ہے، اور اس کو دیے ہیں ہم نے 40 سے 45 منٹ، تو 30 سے آپ بڑھاتے 45 تک لے کے آ جائے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ پھر آگے آ کے آپ کو 15 نمبر کے 2 جو حصے ہیں وہ کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اتنا وقت استعمال کرنا چاہیے۔ ادبی مواد کہاں سے لیا جائے؟ ادبی مواد کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ نظمیں علامہ اقبال کی جتنی بھی ہیں جو اہم ترین ہیں، اور غزلیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نذیر اکبر آبادی ہے، اور بے شمار شاعر ہیں اور ان کی نظمیں ہیں۔ نظموں پہ زیادہ توجہ دیجیے، اور غزلوں پہ کم، لیکن غزلیں بھی دیکھیں، اور نثری اقتباس بھی ہے۔ تو یہ آپ کو ریختہ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے مل جائے گی، اور مختلف بڑے جو نثر نگار ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، کیسا لکھا، وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو بچے کا جتنا نالج ہوگا اتنا ہی وہ اپنے اس کو بہتر انداز میں بیان کر سکے گا۔ اندیکھے اقتباس میں سوالات کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، سوالات کس قسم کے؟ تو ایسا سوال جو اقتباس کو کھول دے، یعنی اقتباس کی شرح کرے، اقتباس کو واضح کرے، ایسا سوال ہم دیکھیں گے ابھی ایگزامپلس، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ ایسے سوالات جو اقتباس کا جائزہ لیں، کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو اس کی بچے کی، ایسے سوالات جو اقتباس کے تجزیے پر مشتمل ہوں، اس کو اس کا صحیح انداز میں اس اقتباس کو کھول کر رکھتے، اور اس کے بعد بچہ اپنی رائے قائم کرتے۔ تجزیہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ جائزہ لینا ہے، بلکہ جائزہ لے کر اس کے بعد اپنی رائے بھی قائم کرنا ہے۔ ہائپوتھیسس اسے کہا جاتا ہے، وہ بچہ قائم کر سکے، رائے قائم کر سکے۔ رائے کیسے قائم کرنی ہے؟ ایک بچے نے پڑھا ہے ایک ٹیکسٹ، اور ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اس نے اس کے بارے میں رائے قائم کی ہے کہ ہاں اس میں شاعر یا نثر نگار یہ میسج دینا چاہتا ہے، یہ مقاصد یا یہ پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس حوالے سے۔ تو ایسے سوالات جو اقتباس کے تنقیدی جائزے پر مشتمل ہو، تو بنیادی طور پر تنقیدی جائزہ ہی ہے ہر جگہ پہ۔ کہ تنقیدی جائزے کا مطلب ایک تو یہ کہ کھول دے اس کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد اس کے حصے کرے، اور اس کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے، اور پھر ہائپوتھیسس بناتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اب یہ باتیں دیکھتے ہیں، یہ میں نے پیپر میں سے ایک لیا ہے، مثال لی ہے۔ سوال ہے کہ ریڈنگ کے کتابچے میں، یہ سوال کے لیے جو ٹیکسٹ بڑا ہوتا ہے اس لیے ریڈنگ کا کتابچہ الگ سے دیا جاتا ہے، تو موضوع الگ دیا جاتا ہے۔ تو ریڈنگ کی کتاب نظم کے کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ان کو غور سے پڑھیے، جو کہ بیٹے کی محبت کے بارے میں بتا دیا، کہ موضوع بتا دیا کہ بیٹے کی محبت ہے، اور یہ بتائیے کہ شاعر ایک بیٹے میں کیا صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ شاعر جو ہے وہ ایک بیٹے کے اندر صفات کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ پہلا سوال کا حصہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہو گیا کہ آپ کے خیال میں شاعر نے نظم کے آخری شعر میں کیا پیغام دیا ہے؟ پیغام بھی ہو گیا آ گیا۔
تو شاعر کا مقصد، پیغام، وہ جو ہم نے اہداف میں آبجیکٹیو میں پڑھا تھا نا، اپینین اور رائے اور تصورات اور خیالات، یہ سب وہی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد اگلی جو چیز آتی ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے انداز بیان یعنی اسلوب. تو 300 سے 350 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، بات بتا دی گئی ہے. اب جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جواب کے لیے ان نکات سے مدد لے سکتے ہیں: موسیقیت، احساس ہمدردی، زبان و بیان کی شیرینی. یہ بڑی خاص بات ہے کہ یہ تین پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں، 3 اشارات دیے ہیں، 3 پرومپٹس دیے ہیں، اور ان 3 پرومپٹس کا ہی جواب دینا ہے اور اس سے مدد لینی ہے. اب یہ کہا نہیں ہے کہ اس سے لازمی مدد لیں یا یہ لازمی شامل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس سے مدد لے سکتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہے، اگر نہ بھی مدد لیں تو جب اسلوب بتانا ہے نا، اور جب یہ کہا ہے اور نظم شاعر کے انداز بیاں پر تبصرہ کریں، تو انداز بیاں میں موسیقیت آ جائے گی، انداز بیاں میں زبان اور بیان کی شیرینی آ جائے گی، خود بخود آ گیا اس کے اندر. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ آنا ہی آنا ہے انداز بیاں میں. تو یہ نکات جو ہیں یہ انداز بیاں سے ہی لیے گئے ہیں، تو اس لیے یہ پرومپٹس ایک طرح سے آنے ہی آنے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں پیغام بھی دیا گیا ہے. اب پیغام کیا ہے؟ احساس ہمدردی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرومپٹس دیے گئے ہیں وہ ایک طرح سے آنے ہی آنے ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا ہی ہے. یہ ٹیکسٹ ہے، متن ہے، جس کو ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں اور باتوں کو دیکھنا ہے. اب دیکھیے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ شاعر ایک بیٹے میں کیا صفات دیکھنا چاہتا ہے. یہ کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ یہ تنقیدی جائزے کو ظاہر کر رہی ہے. پھر شاعر نے نظم کے آخری شعر میں کیا پیغام دیا ہے؟ یہ اس کی مقصدیت، اس کے پیغام کو ظاہر کر رہی ہے. اور نظم میں شاعر کا انداز بیاں کیا ہے؟ یہ اسلوب کو ظاہر کر رہی ہے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اب بھی بات کر رہے ہیں. تو 3 چیزیں: تنقیدی جائزہ ہونا چاہیے، تنقیدی جائزے سے مراد یہ ہے کہ اسلوب کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر مقصد کا، پیغام کا پتہ ہونا چاہیے، مقصدیت آنی چاہیے، اور اس کے بعد اگلی جو چیز آ گئی اسلوب. تو پہلے میں کھول کے وہ بتا سکے، اس کو تنقیدی جائزہ لے سکے، یہ کیا ہے، نظم ہے، غزل ہے، نثر ہے، کیا ہے، افسانہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اسلوب کا جائزہ بھی لے سکے. اب احساس ہمدردی کیا ظاہر کر رہا ہے؟ متن کی سمجھ. اس کے بعد زبان و بیان کی شیرینی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ میں پہلے بات بتا چکا ہوں، اسلوب. اور تیاری کیسے کی جائے؟ تیاری یقیناً مشق سے ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ آپ مختلف ویب سائٹ سے شاعری لیں اور کتاب سب سے پہلے بات ہے. کلیات اقبال کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بڑے شاعر ہیں، اور نثر کی بھی اسی طرح سے. زیادہ ویسے شاعری آتی ہے، نثر کا کم چانسز ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. نثر آپ جلدی جواب دے سکتے ہیں، شاعری میں تھوڑا سا مشکل لگتی ہے. تو تیاری آپ کو کرتے ہوئے ویب سائٹس کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے ویب سائٹ ریختہ بتایا. اچھا، اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ کیا آپ کے اندر ہونا چاہیے، صلاحیت کیا ہونی چاہیے؟ تجزیاتی سوچ، کرٹیکل تھنکنگ میں نے پہلے بات کی ہے. اور اس کے بعد اردو زبان میں تحریر کا سلیقہ، اردو زبان بہتر ہونی چاہیے. مصنفین کے اسلوب کی پہچان، پتہ ہونا چاہیے اسلوب کیا ہے. اسلوب پہ ہم تفصیل سے میں نے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے، تاکہ اسلوب پتہ چلے کہ اسلوب ہے کیا. اور وہ یہ اگر اس ویڈیو کے اسلوب کو آپ سامنے رکھیں گے نا، تو کوئی بھی شاعر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اس میں سے اسلوب آپ نکال ہی لیں گے کچھ نہ کچھ. تو ادب پارے کو کھولنے کا طریقہ، یعنی اس کی شرح کرنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا، سوال کا جواب دیتے ہوئے یاد رکھیے 3 میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. پہلا ہے سوال، اشارات، پھر اسلوب، پھر مقصد، پھر حوالہ جات. اب سوال کیا ہے؟ آپ اپنے جواب کے لیے ان نکات سے مدد لے سکتے ہیں جو سوال نے دیا گیا. نکات
موسیقیت احساس ہمدردی زبان اور بیان اور شاعری نہیں، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور ساتھ میں نے بتا دیا ہے کہ سلیبس میں سے بھی کیا کہا گیا ہے۔ کویسچن ہوگا، پرامپٹس ہوں گے، اور ان چیزوں کو جو امیدوار ہے، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے۔ تو ابھی تک تو یہی بات ہوئی ہے کہ مقصدیت کو سامنے رکھنا ہے، اور آپ نے اسلوب کو سامنے رکھنا ہے، اور زبان کو سامنے رکھنا ہے۔ او لیول اردو میں اندیکھا اقتباس کے لیے اسلوب کی تیاری کی۔ اسلوب ہے کیا؟ آسان لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ یہ خیالات کے اظہار طریقہ، روش یا ڈھنگ ہوتا ہے۔ اسی کو انگریزی میں سٹائل کہتے ہیں، اردو میں ان کے لیے طرز یا اسلوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک میں نے کوٹیشن مجھے مل گئی، بہت اچھی لگی، اور وہ یہاں پہ آسکر وائلڈ کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان میں جو چیز سب سے کامیاب ہو وہ اس کی انفرادیت ہے۔ انفرادیت جو ہے وہ یہ اپناپن۔ تو ساری چیز کو آپ اگر نظر انداز کر دیں اور صرف اس میں سے نکالیے انفرادیت اور اپناپن، جو اس شاعر کا، اس نثر نگار کا، اس مصنف کا، اس سخنور کا اپنا پن آپ کو نظر آتا ہے، وہ اسلوب ہوتا ہے۔ وہ انفرادیت جو نظر آتی ہے وہ اسلوب ہوتا ہے۔ اسلوب کی خصوصیات کیا ہیں؟ نثری نثری اسلوب میں کیا چیز؟ پہلے دو اسلوب میں نے بتا رہا ہوں، نثری بھی بتا رہا ہوں اور شاعری والے بھی بتا رہا ہوں۔ نثری اسلوب میں مزاح میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو مزاح کے اندر ہوگی یا سنجیدگی میں ہوگی۔ جزیات نگاری میں ڈیٹیل بہت زیادہ بتائی گئی ہوگی، مقصدیت ہوگی، منظر کشی بہت اچھی بتائی گئی ہے، الفاظ و تراکیب بہت اچھی استعمال کی گئی ہیں، شگفتگی ہے، مرصع نگاری ہے، بڑی بنا سوار کے بات کی گئی ہے، سادگی ہے۔ تو دیودار کے جھنڈ کہہ رہے ہیں، یہ مثال پڑھ رہا ہوں کہ ہماری طرح تم بھی آسمان سے باتیں کرو۔ دریا کے کنارے دور دور تک خود رو پھول رنگ اور خوشبو پھیلاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مرصع نگاری کی مثال ہے، اور اس میں آپ کو شگفتگی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس میں آپ کو منظر نگاری بھی نظر آ رہی ہے، اور اس میں آپ کو مقصدیت بھی نظر آ رہی ہے، اور اس میں آپ کو سنجیدگی بھی نظر آ رہی ہے، جزیات نگاری بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح سے دیکھیں، خودرو پھول رنگ خوشبو جزیات، آسمان سے باتیں کرنا جزیات نگاری ہے، رسا نگاری بڑا بنا سوار کے پیش کیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں شعری اسلوب۔ شعری اسلوب میں یہ میں نے شعری اسلوب، تو ایسے اسلوب کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے چند نکالی ہیں کہ اگر یہ آپ کو آ جائیں، سمجھ آ جائے، اور یہ آپ پہچاننا شروع کر دیں، تو آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے اندیکھا اقتباس کے حوالے سے۔ تصوف، صوفیزم، اللہ کی پہچان، روح کی بات، اور روح کے حوالے سے جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ تصوف کہلاتا ہے۔ گہری باتیں ہیں، سوچ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر طنز و مزاح، شوخی و ظرافت، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ طنز و مزاح ہے، تنقید کی گئی ہے، ظرافت ہے، شوخی ہے، طنز کی گئی ہے، پھر موسیقیت ہے۔ ان کا میں حوالہ بھی دوں گا آپ کو، اس وقت آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ موسیقیت ہے، لے ہے اس کے اندر، ایک ردم ہے اس کے اندر۔ پھر رمز و حمایت، یعنی اشارہ کنایا ہے، بات ڈائریکٹ نہیں کی گئی، کھلے عام نہیں کی گئی ہے، کچھ چھپا کے بات کی گئی ہے، رمز دیا گیا ہے، اشارہ دیا گیا ہے۔ پھر تشبیہات اور استعارات ہیں، یہ آگے جا کے مثال دے دوں گا کہ تشبیہ بھی ہے، استعارہ بھی ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں کسی کو کسی کوالٹی کو اگر آپ دو بندوں میں دیکھتے ہیں، کسی کے اندر دیکھتے ہیں، تو آپ اس مثال کو دوسرے کے ساتھ، مثال کے طور پہ شیر بہادر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے تو جی فلاں بندہ جو شیر کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ چاند کی طرح خوبصورت ہے، چاند کی کوالٹی خوبصورتی ہے، تو یہ پھول کی طرح خوبصورتی ہے۔ اور استعارہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو
تشبیہ والے الفاظ ہیں وہ اگر نہیں ہوتے، وہ شعر ہے، ہم کہتے ہیں وہ شعر ہے، ببر شعر ہے، کیا بات ہے، تو یہ ستارہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو پھول ہے، وہ تو چاند ہے، وہ تو شبنم ہے، نزاکت کی مثال دے دی۔ رنج و الم آ جاتا ہے، دکھ کی بات آ جاتی ہے، سلاست روانگی اور سادگی آ جاتی ہے، اور سلاست کا مطلب روانگی ہے، روانی ہے، رکاوٹ نہیں لگتی، سادگی ہے، رومانیت ہے۔ رومانیت کی میں ایک مثال بہت اچھی آپ کو آگے جا کے دوں گا، اور جب یہ رومانیت سمجھاؤں گا۔ لطافت خیال، خیال آفرینی، نکتہ آفرینی، تینوں ایک ہی بات ہیں، یعنی بہت ہی اچھا خیال پیش کیا گیا، بڑا پیارا، دیکھتے ہی، سنتے ہی، پڑھتے ہی بندہ کہتا واہ 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 واہ، کیا خیال پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ اب تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں، اور شعروں کے حوالے سے بھی سلاست روانگی، اور روانگی میں کہہ رہا ہوں، سوری، روانی اور سادگی، مطلب پیڑ کے کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا جسم جل جائیں گے جب سر پہ نہ سایہ ہوگا۔ کتنی روانی ہے اور کتنی سادگی ہے، سادہ سے انداز میں کیفی اعظمی نے بات کر دی ہے۔ اور پھر اگلے حسن نثار کا شعر ہے کہ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سیدھی سی بات، آسان سی بات، بہت ہی سادہ سی طریقے سے، یہ سلاست ہے۔ تو لفظ سلاست جب آ جائے، آپ اگر روانی لکھیں گے تو شاید وہ اس کے اتنا مزہ نہیں آئے گا پڑھنے والے کو، اگر سلاست لکھیں گے تو وہ کہے گا واہ جی واہ، بندے کا بڑا نالج ہے جی، بڑا مطالعہ ہے کہ سلاست بھی لفظ کا پتہ ہے، تو اس کا مطلب بھی اصطلاحات کو بچہ جانتا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا امپریشن ڈالے گا اگر سلاست لکھیں گے۔ اس کے بعد موسیقیت، ہو کا عالم تھا وہاں، کرتا تھا جنگل بھائیں بھائیں، سن سنی اٹھتی تھی سن سن کر ہوائیں کی سائیں سائیں۔ اب دیکھیں سائیں سائیں بولا ہے، بھائیں بھائیں، یہ ساری موسیقیت ہے، ایک لے ہے، ایک ردم ہے، لگتا ہے ہم کو گانا، کو گیت، کوئی اس طرح کی چیز سن رہے ہیں، تو یہ موسیقیت ہے۔ رنج و الم، دکھ کی بات کی جائے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ کچھ شاعر ہیں جو کہ رنج و الم، مطلب شاعروں کی خصوصیات کا آپ کو پہلے ہی بتا ہونا، یہ بڑے شاعروں کی، میر تقی میر ہے، وہ رنج و الم کی بات کریں گے، ناصر کاظمی رنج و الم کی بات کریں گے، غالب میں آپ کو تصوف کا بھی پہلو نظر آئے گا، طنز و مزاح کا بھی پہلو نظر آ جاتا ہے، طنز کا بھی ہے، آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کچھ تھوڑا سا کام کر دیجئے کہ مختلف شاعروں کے مختلف اسلوب ایک لسٹ سی بنا لیں، اور اس سے آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا جب آپ کے سامنے ایک اندیکھا ٹیکسٹ آئے گا۔ رمز و حمایت، اشارہ کرنا آیا، اب دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ تو قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب بھی۔ تو ایک اشارتاً بات کر دی جاتی ہے، ایک چھپی ہوئی بات ہے لیکن وہ اشارتاً ظاہر کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح سے لطافت خیال، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن میرے پھر بھی کم نکلے، واہ 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 کر اٹھے بندہ۔ یہ ہے لطافت خیال، بہت اچھا خیال پیش کیا ہے غالب نے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، طنز کیا ہے غالب نے، شوخی اور ظرافت بھی جھلکتی ہے۔ تو یوں یہ طنز و مزاح ہوتا ہے، آپ کو اس شعر سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد تشبیہات، پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، علامہ اقبال کی نظم آرزو ہے، بہت مشہور، اس کا میں سے ایک شعر لیا گیا ہے کہ پھول کی ٹہنی جو ہے وہ پانی میں جھکی ہوئی ہے، اور نیچرل ایک عمل ہے، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی حسین ہے، کوئی آئینہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک تشبیہ دی ہے پھول کو حسین کے ساتھ،
اور پانی کو آئینے کے ساتھ پلکوں پہ سج رہے ہیں جو موتی نہ رو لیے، جوہر ہیں غم کے ترازو میں تولیے. تم پلکوں پہ کیا سجتا ہے، آنسو سجتے ہیں، آنسوؤں کو موتی کہا گیا ہے. یہ استعارہ ہے. اور غم کے یہ جوہر ہیں، تشبیہ بھی دی گئی ہے. غم کے موتی ہیں، غم سے بنے ہیں، ان کی بناوٹ غم سے ہوئی ہے. تصوف جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. اے مالک یہ سب کچھ تو نے بنا دیا ہے، حشر بھی آ گیا، سوال جواب بھی ہونے، سب کچھ ہونا، تو یہ سب ہنگامہ کیا ہے. کوئی اچھا، کوئی غریب، کوئی امیر. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے معاملات تصوف ہے، صوفیزم ہے، فقیری والے معاملات. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا تو نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ بھی تصوف ہے. تصوف آپ سمجھ گئے کہ جس میں آپ کو ایک عام دنیا داری سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات ہو یا روح کے حوالے سے بات ہو تو وہ سمجھ لیجیے کہ تصوف ہے. رومانیت میں سادہ سا یہ ایک مجھے کوٹیشن مل گئی، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اور یہ بہت اچھی ہے رومانیت کو بہت اچھے انداز میں سید عبداللہ نے بتایا، ڈاکٹر سید عبداللہ نے، کہ رومانیت کا ایک ڈھیلا ڈھالا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسے اسلوب اظہار یا انداز بیان یا احساس کا اظہار کرتی ہے جس میں فکر کے مقابلے میں تخیل کی گرفت مضبوط ہو، رسم و روایات کی تقلید سے آزادی خیالات کو سیلاب کی طرح جدھر ان کا رخ ہو آزادی سے بہنے دیا جائے. کیٹس سے کسی نے رومانیت کا پوچھا تو اس نے کہا کہ جی ایک شمع ہے، موم بتی ہے، جل رہی ہے، تو کوئی کہے گا کہ موم بتی جل رہی، کوئی کہے گا شمع جل رہی ہے. تو رومانیت میں اگر ہم کہیں تو ہم کہیں گے کہ شمع تھرک رہی ہے، شمع رقصاں ہے. تو یہ رومانیت ہے، کسی بات کو بنا سنوار کر اچھے انداز میں پیش کرنا. آپ مختصر یہ کہہ رہے تو محبت خون بن کر لہلاتی ہے میرے دل میں، محبت کا جنوں تنہا میرے دل میں آیا. تو محبت کے جو معاملات ہیں، عشق اور محبت کے، وہ بھی رومانیت میں آتے ہیں. اے عشق کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے، نفرت گئے عالم سے، لعنت گئے ہستی سے، ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے دور اور کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل. اختر شیرانی کا یہ. جی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی، آپ نے وقت دیا اور اتنا قیمتی وقت دیا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور جہاں تک ممکن ہو وہ یہ پیغام آگے پہنچے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اگر آپ کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے تو یہ میرا ای میل ایڈریس وغیرہ موجود ہے. آپ کو بہت شکریہ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.